بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ بالآخر حکومت نے نیب کے چیئرمین کی تقرری کر دی ہے۔ نیب جسے قومی احتساب بیورو کہا جاتا ہے، اور کافی عرصے کے بعد یہ تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ آفتاب سلطان نئے چیئرمین نیب مقرر کیے گئے ہیں، ان کا تقرر ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کے بندے ہیں اور کون کس کا بندہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ بنیادی طور پر پولیس سروس آف پاکستان کے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، جو گریڈ 22 میں گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے، اور اپنی سروس کے دوران انہوں نے 2 مرتبہ ڈی جی یعنی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، جسے ہم آئی بی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں سرو کر چکے ہیں، اور ایک مرتبہ تو یہ نواز شریف کے دور حکومت میں بھی ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، اور دوسری مرتبہ بھی شاید انہی کا دور حکومت ہے، لیکن اتنا ہے، یہ بات ہے کہ وہ 2 مرتبہ ڈائریکٹر آئی بی رہ چکے ہیں۔ ایک تقرری تو ہو چکی ہے، اب دوسری تقرری جس پر پورے ملک میں ایک ہیجان برپا ہے، پورے ملک کی جو سیاست ہے وہ اس ایک تقرری کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یعنی اٹ ریوالوز اراؤنڈ ون اپوائنٹمنٹ، اینڈ یو نو، آپ کو پتہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ کیا ہے، وہ ہے آنے والے یا نئے چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی چیف کی۔ اگر موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حسب وعدہ ایکسٹینشن نہ لی، حکومت کی خواہش ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے لے، لیکن شاید جنرل قمر جاوید باجوہ ابھی تک اس پر آمادہ یا تیار نہیں۔ پاکستان میں تقرریوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی تقرری اس لیے کی گئی ہے کہ وہ فلاں کا بندہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کوئی شخص کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ شخص جو کانا ہو، کانا آپ سمجھتے ہیں نا، جس کے لوپ ہولز ہوں، جس کا کردار ایسا ہو، مشکوک ہو، ایسے شخص کو اعلیٰ عہدے پر بٹھا دیا جائے، جیسے کہ سابق جسٹس جاوید اقبال کو نیب کا چیئرمین تعینات کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب مبینہ طور پر جسٹس جاوید اقبال کو جو نیب کا چیئرمین کا عہدہ ملا، وہ بنیادی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، ملک ریاض، ان کی سفارش پر ان کو یہ عہدہ دیا گیا، حالانکہ آصف علی زرداری اس وقت اس بات پر آمادہ نہیں تھے۔ لیکن بالآخر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کی تعیناتی کی۔ 2021 میں ان کی ٹرم ختم ہوئی، اور اس کے بعد ان کو توسیع دے دی گئی ملازمت میں۔ اس دوران ان کا جاوید اقبال کا جو کردار تھا انتہائی متنازع۔ نیب جو تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ادارہ، حالانکہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج اس کے سربراہ تھے، اور ان کے جانے کے بعد اور ان کے دور یعنی ملازمت بطور چیئرمین نیب جس طرح کے واحد قسم کے سکینڈل سامنے آئے، وہ بھی آپ کے سامنے اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آفتاب سلطان ہے وہ بنیادی طور پر نواز شریف کے آدمی ہیں، یا مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، یا کوئی ان کی ہمدردیاں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سابق چیئرمین تھے ان کی تعیناتی یا تقرری عمل میں لائی گئی شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ، اور دونوں جنہوں نے ان کا تقرر کیا، یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے دونوں جیل گئے، اور انہی کے ہاتھوں، چاہے اس کے پیچھے کوئی بلیک میلنگ ہو، کوئی انتقام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دونوں کو جیل میں ڈالا جاوید اقبال نے۔ نہ صرف ان کو بلکہ میاں شہباز شریف کو، اپنا آصف زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال طالپور، بے شمار لوگوں کو، یعنی اس وقت کی اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بندہ ہے۔ اب آفتاب سلطان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی فرض شناس پولیس آفیسر تھے،
اور ایک اچھے انسان ہیں، غیر جانبدار ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ کسی کے کانے نہیں ہوں گے، تو پھر وہ فیصلے بھی، جو بھی کیس ہے اس کو بھی میرٹ کی بنیاد پر دیکھیں گے، چاہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو یا سابق حکومت کے خلاف ہو یا آنے والی حکومت کے خلاف ہو، کیونکہ ابھی 4 سال انہوں نے اس عہدے پر براجمان رہنا ہے۔ ہاں اگر وہ مستعفی ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ بات ہو رہی تھی کون کس کا بندہ ہے، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو 7 جرنیلوں کے اوپر، یعنی 7 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو پروموشن دی اور آرمی چیف بنایا کہ یہ ایک مسکین سا سادہ سا آدمی ہے، بس مولوی ٹائپ آدمی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو جنرل پرویز مشرف کو میاں نواز شریف نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کے 2 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر کے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا، اور 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے دونوں سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو جناب یہ جو تعیناتی کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، یہ بھی میاں نواز شریف نے کی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، کس سلوک اور برتاؤ کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی تاریخ کا حصہ اور آپ کے علم ہے۔ اب نئے آرمی چیف کے اوپر بڑا شور واویلا ہے کہ جناب ہم تقرری کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آرمی چیف آرمی کا ہوتا ہے، ادارے کا ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کا نہیں ہوتا۔ کسی شخصیت کا پسندیدہ ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت اس کی پسندیدہ ہو سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ آرمی چیف نہ بن جائے۔ جب وہ آرمی چیف بن جاتا ہے تو پھر اس کی پسندیدہ چیز ایک ہی ہوتی ہے اور وہ اسی کو اپنی لائلٹی او کرتا ہے، اور وہ ہے پاکستان اور پاک فوج۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کوئی بات نہیں آتی۔ جو چیز پاک فوج کو قبول یا منظور ہوگی، اس کے حق میں ہوگی، پاکستان کی ریاست کے حق میں ہوگی، وہ وہی قدم اٹھائے گا، چاہے اس کو لانے والا اس کا کتنا قریبی دوست ہی کیوں نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کو آپ آرمی چیف لگا رہے، وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں عمران خان کے لیے؟ ایک خاص حد تک۔ اس کے بعد آرمی کے اندر بھی ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ اب تو جنرل باجوہ جو ایک لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے کی طرح آرمی اب سیاسی معاملات میں اس طرح مداخلت کرے جس طرح ماضی میں وہ کرتی رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ آفتاب سلطان، جن کی تقرری میں کچھ اتحادی جماعتوں نے، جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے مخالفت کی کہ جی ان کو نہ لگائیں۔ اس سے پہلے سابق جسٹس مقبول باقر کا نام لیا جا رہا تھا اور بڑے ہارٹ فیورٹ تھے، لیکن اس پر مسلم لیگ نون کو اعتراض تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا۔ اعتراض کیسا اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، جس کو مرضی آپ لگا دیں، لگانا تو آپ نے۔ بہرحال اب یہ آفتاب سلطان جن کو نیا چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے، ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے۔ ایک تو ان کا انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت سی باتیں ان کے علم میں ہوں گی۔ جب وہ ڈی جی آئی بی تھے، جو بھی انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سی معلومات ہوتی ہیں، بہت سے سیاستدان ہی نہیں، بیوروکریٹس اور بزنس مین کی، کیونکہ یہ سویلین ادارہ ہے، اس کا کام ہی سویلین پر نگاہ رکھنا ہے۔ سویلین پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بیرونی مداخلت، اندرونی خلفشار، سیاستدانوں کے رویے، سیاستدانوں کا طریقہ، چال چلن، کردار، ہر چیز پر یہ نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے یہ ایکشن نہیں لیتے، جس طرح آئی ایس آئی ماضی میں ایکشن لیتی رہی ہے، شاید اب بھی لیتی ہوگی کہ کسی کو اٹھا لیا، کسی کو غائب کر دیا، کسی کو اپنے وہ جو سیف ہاؤسز ہیں وہاں پر لے گئے انٹروگیشن کی۔ ممکن ہے آئی بی بھی کرتی ہو، لیکن آئی بی بنیادی طور پر وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے، آئی بی کا ادارہ۔ اور اب یہ آئی بی کے سابق سربراہ جو ہیں وہ آپ کے نیب کے چیئرمین ہیں، ان سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اور میری ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ یہ
ان کیسز کو ری اوپن کریں جن کیسز کو گزشتہ سابقہ چیئرمین نیب نے بلیک میل ہونے کے بعد بند کر دیا تھا، جن میں بہت سے کیسز ہیں۔ سب سے پہلے آپ لیں BRT بس ریپڈ ٹرانسپورٹ پشاور کا منصوبہ، بلین ٹری سونامی، سابق وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر کیس، پتہ نہیں کون کون سے کیسز، اور بہت سے کیسز ہیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہیں، جن کو بند کر دیا گیا، ٹھپ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ماضی کے پچھلے پیپلز پارٹی کے دور کے جو کیسز ہیں، نون لیگ کے دور کے جو کیسز ہیں، جن کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، ان کو ہاتھ لگایا جانا چاہیے، ان کو کھولنا چاہیے۔ کون کون اس میں انوالو تھا، کس کس نے کرپشن کے پیسوں سے اپنے ہاتھ رنگے، اور امید ہے وہ اکراس دی بورڈ یہ کام سر انجام دیں گے۔ ایک بات میں بھول گیا تھا کہ ان کے نام میں بھی سلطان ہے اور چیف الیکشن کمشنر کے نام میں بھی سلطان ہے، وہ ہیں سکندر سلطان راجہ اور یہ ہیں آفتاب سلطان۔ اب 2 سلطان تو ہیں، اب وہ جو سکندر سلطان ہیں ان کی تعیناتی، ان کی تقرری سابق وزیر اعظم جو آج ان کو منہ بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان کے منہ بھر کے تعریف کی تھی کہ زبردست انسان ہے یہ، اور اس کی تقرری بھی چیف الیکشن کمشنر کے طور پر سکندر سلطان راجہ کی عمران خان نے کی تھی۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا، کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ جو دیانتدار ایماندار لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کے بندے ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے پھر اللہ کے بندے ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے بندے بن کر پھر ریاست کے بندے بن کر، اور بغیر کسی خوف، لالچ، حرص کے وہ فیصلے اپنے کرتے ہیں۔ امید ہے اسی طرح ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔